10 ذیلحج دوستوں، آج ہم ذکر کریں گے 10 ذیلحج مبارک کا۔ 10 ذیلحج کی رات کا ذکر سورہ فجر میں بھی آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10 ذیلحج کو قبول فرمائی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل بندے اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کے لیے بھی 10 ذیلحج کو پیش کیا گیا اور خانہ کعبہ کی تعمیر 10 ذیلحج کو کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت 10 ذیلحج کو دی گئی۔ اس عشرے میں بیت رضوان بھی ہوئی۔ اور 8، 9، 10 ذیلحج بہت مبارک دن ہے۔ 8 ذیلحج کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے۔ 9 ذیلحج کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ 10 ذیلحج کو یوم نحر کہا جاتا ہے۔ 8 ذیلحج کا روزہ کا بہت ثواب ہے اور 9 ذیلحج کے روزے کا اس سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ 1 سال کے برابر روزے رکھنے کے برابر ثواب ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 چیزوں کو ترک نہیں کرتے تھے: ذیلحج کے مہینے کے 9 روزے، عاشورہ کا روزہ، فجر کی 2 سنتیں، 13، 14، 15 ایام بیس کے روزے۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 چیزیں ترک نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 10 ذیلحج کی عبادت کو بڑا محبوب قرار دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جس نے 10 ذیلحج کی 10 راتوں میں سے 1 رات کو زندہ رکھا، اس نے پورا سال اللہ کی عبادت میں گزار دیا۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ اس نے حج اور عمرہ کرنے والوں کے برابر ہی اس کا ثواب پایا۔ 8، 9 اور 10 ذیلحج کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کہا ہے کہ اے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ، میں نے اس سے حج کرنے والوں کے برابر ثواب دیا۔ جس نے 8، 9، 10 ذیلحج کو عبادت کی، اسے اللہ تعالیٰ نے حج کے برابر ثواب عطا کرنے کو کہا۔ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے جیسے ابھی یہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو۔ غنیت الطالبین یہ کتاب شیخ عبد القادر جیلانی کی لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے عربی میں لکھا ہے کہ اس کا ترجمہ یوں ہے: جو 10 دنوں کی عبادت کرے گا، احترام عزت کرے گا، اس کی ایک تو عمر میں برکت ہوگی، دوسرا مال میں فراوانی ہوگی، تیسرا گناہوں کا کفارہ ادا ہوگا، چوتھا نیکیوں میں اضافہ ہوگا، پانچواں اندھیروں سے روشنی کی طرف بڑھے گا، چھٹا میزان بھاری ہوگا، ساتواں جہنم سے نجات ملے گی، آٹھواں جنت میں بلند مرتبہ ملے گا اور روح قبض کرتے وقت بھی آسانی ہوگی۔ عرفہ، یوم عرفہ۔ عرفہ کا مطلب ہے پہچان ہو گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرتے ہوئے خواب میں دیکھا تو جاگنے کے بعد وہ 8 ذیلحج کو سوچتے رہے کہ یہ شیطان کی طرف سے تو نہیں یا اللہ کا کوئی پیغام ہے۔ تو 9 ذیلحج کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ کو جو حکم دیا ہے وہ پورا کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام 9 ذیلحج کے دن یہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس لیے اس کو پہچان ہو گئی، یعنی پہچان کہا گیا ہے عرفے کا دن۔ مزدلفہ۔ مزدلفہ کی میننگ ہے جمع ہونا۔ اس وجہ سے مغرب عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کی جاتی ہے مزدلفہ میں۔ ایام تشریق۔ ایام تشریق 10، 11، 12، 13 اس ذیلحج میں ہم روزے نہیں رکھ سکتے ہیں۔ قربانی کے لیے اونٹ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے، گائے کی عمر 2 سال اور بکرے کی 1 سال۔ ان سب میں قربانی کے لیے جانور سب سے افضل اونٹ ہے۔ 10 ذیلحج کو عرفے کے دن توریت اتاری گئی، جو 10 سے 12 تختیوں پر اتاری گئی۔ وہ تختیاں جنت کی بیری سے بنائی ہوئی ہیں۔ جلد سبز رنگ تھی اور روشن چمکدار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یوم عرفہ کے نوافل یہ ہیں: ظہر اور عصر کے درمیان 4 رکعت پڑھیں، ایک میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، 50 بار سورہ اخلاص پڑھیں، ہر رکعت میں ٹوٹل 200 بار۔ اس کو پڑھنے سے اللہ تعالی ہزاروں نیکیاں لکھیں گے، قرآن کے ہر حرف کے برابر جنت میں درجہ بلند کریں گے۔ اور عید والے دن قربانی کی شب ہر 2 رکعت میں 15 مرتبہ سورہ فاتحہ، 15 مرتبہ سورہ اخلاص، 15 مرتبہ سورہ فلق اور 15 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر سلام کے بعد 3 بار آیت الکرسی اور 15 مرتبہ استغفار پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے۔
حضرت سلمہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ جن کے قربانی ہوتی ہے جس کے نام سے ہوتی ہے وہ ناخون بال نہ کٹوائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو عرفے کے دن 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ غافرون اور 1 بار سورہ اخلاص پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیں گے اور اللہ گواہ ہو جائیں گے کہ میں نے اس کے گناہ بخش دیے۔ 8 ذی الحج، 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج کو عصر کے وقت یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ روزانہ 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تسبیح اپنے عصر کے وقت پڑھنی ہے 3 دن، 10 ذی الحج، 9 ذی الحج، 8 ذی الحج سے۔ حج کے دن یعنی عرفے کے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عیسائیل علیہ السلام جمع ہوتے ہیں۔ اس حضرت میکائیل علیہ السلام نے فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں آج خیر ہی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد